پارہ نمبر 20 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 20۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قل سیروا فی الارض، قل محبوبم فرما دیجئے، سیرو فی الارض تم سیر کرو، تم چلو زمین میں، فانظروا تم نظارہ کرو، دیکھو، کیف بدأ الخلق کیسے اس نے ابتداءً مخلوق کو پیدا کیا، کیف بدأ الخلق کیسے اس نے ابتدا کی ہے تخلیق کی، ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ، ثم اللہ پھر اللہ ینشئ النشأة الآخرہ اٹھائے گا اٹھانا آخرت کا، دوبارہ بھی اٹھائیں گے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ آیت مذکورہ کا ما قبل سے ربط واضح ہے کہ سابقہ متصل آیت مبارکہ کے اندر بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کا بیان تھا، جس میں یہ ارشاد باری تعالی ہوا کہ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے اللہ نے ابتداءً مخلوق کو پیدا کیا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی پھر اس کا اعادہ کریں گے، لٹائیں گے۔ رہی یہ بات کہ اگر یہ اس بات کو نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھا جائے گا، ہم مٹی سے ہیں، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، ہمارے ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بسیدہ ہو جائیں گے، ان کو کیسے زندہ کیا جائے گا، جیسا کہ متعدد مقامات پر ان کے گویا کے شبہوں کا ازالہ کیا گیا کہ وہ بولا کرتے تھے کہ ہم کیا نئی تخلیق میں آئیں گے، تو حق سبحانہ و تعالی اس آیت مبارکہ کے اندر ان کے اس شبہ کا کہ دوبارہ اٹھنا محال ہے، دوسرے طرز میں ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تم زمین میں ذرا گھومو پھرو، کہ تمہیں ہر موسم کی فصلیں اور پھل اور پھول نظر آتے ہیں، باوجود اس بات کے کہ وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہر ایک فصل اپنے موسم پہ آتی ہے، ہر ایک پھول اپنے موسموں پہ آتے ہیں، ہر ایک پھل اپنے موسموں پہ آتے ہیں، تو جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات جس دانے کو تم زمین میں ملا کے آتے ہو، ایک عرصہ تک اس کی فصل نہیں تھی، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی فصلوں کو لہلہانے لگاتے ہیں، اس کو گویا کہ ہرا بھرا کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی اس مردہ زمین کو، زمین جب بنجر ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، کچھ نہیں اگا رہی ہوتی، زمین کی حیات یہی ہے، زمین کی زندگی یہی ہے کہ وہ سبزہ اگائے، تو جو زمین مردہ کافی عرصے سے پڑی ہوتی ہے، تم زمین کو، بیج کو اس زمین کے اندر ڈال کے آتے ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے اس مردہ زمین کو اس طرح زندگی دیتے ہیں کہ وہ فصلوں سے لہلہانے لگتی ہے۔ تو فرمایا جب اتنی بڑی زمین کو ہم اس کے مردہ ہونے کے بعد، اس کے بنجر ہونے کے بعد اس کو زندہ کرتے ہیں، اس کو سرسبز کرتے ہیں، اے انسان تو تھوڑی سی مٹی کا بنا ہوا ہے، تمہارے لیے دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، جیسا کہ کل کے درس کے آخری لفظ بھی یہی تھا، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ کام اللہ تبارک و تعالی پر یسیر، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو فرمایا قل سیروا فی الارض، محبوبم فرما دیجئے سیروا فی الارض، تم چلو زمین میں،
فانظروا کیف بدأ الخلق، پھر نظارہ کرو کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا کی ہے مخلوق کی۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، جب اس نے پہلی دفعہ بنا لیا ہے بغیر کسی نقشے اور ڈھانچے کے، بغیر کسی قالب کے، تو پھر اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے کہ دوبارہ وہ پیدا کر دے۔ فرمایا ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تبارک و تعالی اٹھائے گا اٹھانا آخرت کا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، صرف یہی چیز نہیں بلکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ جو بولتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گے، ہم مٹی کے بنے ہیں، مٹی سے مل جائیں گے، فرمایا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، اس کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس طرح کے دیگر ان کے جتنے بھی شبہات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ محال سمجھتے ہیں، تو فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، صرف یہ نہیں علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو قدرت ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون، یعذب من یشاء، وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا، ویرحم من یشاء، اور رحم کرے گا جس پر چاہے گا، وإلیہ تقلبون، اور اسی ہی کی طرف تقلبون، ہم سب کا لوٹ کے جانا ہے۔ یعذب من یشاء، یہاں سے گویا کہ وقوع قیامت کا ایک ثمرہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت واقع کیوں ہوگی، وہ اس لیے کہ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، کیونکہ دنیا کے اندر ہر صاحب عقل اس بات کا تقاضا رکھتا ہے، ہر عقل کا یہ تقاضا ہے کہ دنیا میں طرح طرح کے لوگ آباد ہیں، شریر بھی ہیں، شریف بھی ہیں، مفسد بھی ہیں، مصلح بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بھی ہیں، غریبوں کا خون چوسنے والے بھی ہیں۔ تو ہر عقل سلیم اس بات کا تقاضا کرتے کہ ایک ایسا دن ضرور ہو جس میں گویا کہ مظلوم کی داد رسی کی جائے، ظالم کی گرفت کی جائے، نیکوکاروں کو نیکی کا بدلہ دیا جائے، بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا ملنی چاہیے۔ دنیا میں تو ایسا نہیں ہے، جو جتنا بڑا ظالم ہے اتنا بڑا وہ جناب والا عزت دار شمار ہوتا ہے لوگوں کی نظروں میں، وہ جتنا ظلم کرتا ہے، اور ظلم کی حد یہ ہوتی ہے کہ سزا جرم کوئی اور کرتا ہے، سزا کسی اور کو ملتی ہے۔ ہزارہا مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ گاڑی مالک سے لگی ہے، پرچہ ڈرائیور کے نام پہ کٹا جا رہا ہے، کیوں؟ وہ جیلیں بھگتے گا، یہ اپنے گھر میں مزے سے رہے گا۔ جرم کوئی اور کرتا ہے، سزا کوئی اور بھگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی کو سزا مل بھی جائے لیکن جتنا اس کا جرم ہوتا ہے اتنی اس کو سزا نہیں ملتی، تو ہر عقل سلیم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسا ایک ضرور دن ہونا چاہیے جس میں نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ ملے اور بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا ملے۔ تو یہی وقوع قیامت، قیامت کے واقع اور برپا کرنے کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، جس کی یہاں حق سبحانہ و تعالی حکمت بیان فرما رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہوگا یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، بدکاروں کو اللہ تبارک و تعالی عذاب دیں گے، نیکوکاروں پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت برسائیں گے۔ یعذب من یشاء، وہ عذاب دیں گے من یشاء، جس کو چاہیں گے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی اپنی مرضی سے کسی کو عذاب دیں گے؟ یعذب من یشاء، عذاب دیں گے جس کو چاہیں گے؟ نہیں، مستحق جو ہوگا عذاب کو اس میں سے جس کو چاہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال رحمت ہے۔ اگر اس سرسری آیت کے زہر کو دیکھا جائے تو ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے، یعذب من یشاء، کہ وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا، تو جس کو چاہے گا یہ تو پھر بات مناسب نہیں ہے کہ نیکوکاروں کو بھی سزا دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ غفور الرحیم ذات ہے، اللہ یوں فرمانا چاہتے ہیں یعذب من یشاء، کہ مستحقین عذاب میں سے جس کو چاہوں کا عذاب دوں گا، بعضوں کو میں معاف بھی کر دوں گا۔ یعذب من یشاء، جس کو وہ چاہے گا عذاب دے گا، کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یعذب من یشاء، وہ عذاب دے گا مستحقین کو، ویرحم من یشاء، اور رحم کرے گا جس پر چاہے گا، چاہے وہ بدکار ہے، نیکوکار ہے، جس پر بھی حق سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ نہیں کس کا کون سا عمل ایسا محبوب ہوتا ہے کہ جو عمل اس کا نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔
وَيَرْحَمُ مَن یشاء، فرمایا کہ وہ رحم کرے گا جس پر چاہے گا، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تقلبون، تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ یہ لوٹنے کے حکمت یہی سابقہ جز کے اندر بیان کی گئی ہے کہ نیکوں کو نیکی کا بدلہ، برے لوگوں کو برائی کی سزا ملے۔ باقی انسان اللہ تبارک و تعالی سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ وہ یہ بولتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، بس یہی جہان ہے، اس کے بعد کوئی جہان نہیں ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی سے کہاں بھاگ کر جائے گا؟ انسان کی بے بسی کا اس میں بیان ہے۔ فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، نہیں ہو تم ہرانے والے زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم بمعجزین، عاجز کرنے والے، ہرا دینے والے، تھکا دینے والے اللہ کو، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء نہ آسمان میں۔ اگر تم زمین میں مل جاؤ، مٹی سے مٹی ہو جاؤ، تب بھی تم اللہ کو تھکانے والے نہیں ہو۔ ولا فی السماء، اور نہ ہی تم آسمانوں میں کہیں بھاگ سکتے ہو۔ جیسا کہ سورۃ الرحمن میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ مجرمین سے، جن و انس سب کو بولیں گے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اعلان ہوگا کہ تم میں اگر سقت اور جرت اور ہمت ہے تو دوڑ کے دکھاؤ، کہاں تک تم بھاگو گے؟ میری گرفت بہت سخت ہے۔ کوئی جن انس میں سے کوئی نہیں بھاگے گا، کیونکہ مکلف مخلوق یہی ہے، اس لیے انہی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وما انتم، اور نہیں ہے تم بمعجزین، تھکا دینے والے، ہرا دینے والے، عاجز کرنے والے، فی الارض زمین میں چھپ کر، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں اڑ کر۔ نہ تم زمین میں چھپ سکتے ہو، نہ آسمانوں میں اڑ سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو نہ پکڑ سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی حمایت کرنے والا، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ ہی تبارک و تعالی کی ذات ہیں جو انسان کی ولی بھی ہے، انسان کی نصیر بھی ہے، حمایت کرنے والی بھی ہے، مدد کرنے والی بھی ہے۔ فرمایا وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی ولی، ولا نصیر، نہ ہی کوئی مدد کرنے والا۔ ولی اور نصیر، ان کے معنی آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ نصیر کا معنی بھی نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا، ولی کا معنی بھی گویا امداد کرنے والا، ولی کا معنی بھی حمایت کرنے والا، لیکن قدر فرق ہے۔ ولی ایسے زبانی کلامی جس حمایت کی جائے اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ زبانی کلامی حمایت کرنے والا، زبان کلام سے جو کسی کی سفارش کر دے، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، یہ ولی کے درجے میں، یعنی زبانی کلامی ہم ان کے ساتھ ہیں، ولا نصیر، عملی طور پر ان کے ساتھ، ان کے مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ تو وما لکم من دون اللہ، نہیں ہے وما لکم من دون اللہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی زبانی حمایت کرنے والا، ولا نصیر، نہ عملی طور پر کوئی مدد کرنے والا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا، اللہم انت السلام، برحمتک یا ارحم الراحمین۔